بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کے 6 ایسی غلطیاں ہیں اور 6 ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے بیٹیوں کی شخصیت برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ کچھ مائیں انجانے میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہے جو وقت کے ساتھ ان کی شخصیت اور خود اعتمادی اور زندگی کے فیصلوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر یہ زخم جسم پر نہیں بلکہ دل اور سوچ پر لگتے ہیں، جو عمر بھر انسان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کی تربیت میں ماں یہ 6 غلطیاں کبھی نہ کرے، ورنہ بیٹیوں کی شخصیت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ وہ خاموش غلطیاں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر اثر بہت گہرا چھوڑ جاتی ہے۔ ماں اور بیٹی کا رشتہ صرف خون کا نہیں ہوتا، یہ احساس اور اعتماد اور شخصیت کی بنیادوں پر کھڑی وہ نازک عمارت ہے جس میں ایک چھوٹی سی دراڑ بھی پوری عمارت کو اندر سے ہلا سکتی ہے۔ بیٹی اپنی پہلی دنیا ماں کی گود میں تلاش کرتی ہے اور اپنی پہلی پہچان ماں کے لہجے میں پاتی ہے۔ اس لیے بیٹیوں کی پرورش اور تربیت میں ماں کو یہ 6 غلطیاں کبھی بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بیٹیوں کی شخصیت برباد ہو جائے گی اور وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی دکھائی دینے لگیں گی۔ ماں کی 6 غلطیاں بیٹیوں کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ نمبر 1، بیٹی کا بار بار دوسروں سے موازنہ کرنا۔ کچھ مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ اپنی بیٹی کا دوسروں سے موازنہ کرنا شاید اس کو بہتر بنانے کا طریقہ ہے۔ وہ اکثر کہتی ہیں، دیکھو فلاں کی بیٹی کتنی سمجھدار ہے، اور فلاں لڑکی کو دیکھو وہ کتنی خوبصورت اور قابل ہے، لیکن تم اس جیسی کیوں نہیں بن سکتی؟ لیکن ماں کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے بیٹی کے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ شروع میں شاید بیٹی خاموش رہتی ہے، مگر آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ واقعی اچھی نہیں ہے۔ وہ اپنی خوبیوں کو دیکھنا چھوڑ دیتی ہے اور صرف اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنے لگتی ہے۔ ایسی بیٹیاں اکثر دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنی اصل شخصیت کھو بیٹھتی ہے۔ وہ ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ان کے اندر کا اعتماد کمزور پڑنے لگتا ہے اور پھر وہ زندگی کے بڑے فیصلے بھی ڈرتے ڈرتے کرنے لگتی ہے۔ بیٹی اگر خاموش ہو جائے تو اسے ضد کہہ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ رونے لگے تو اسے ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل کی بات کریں تو اسے بدتمیزی سمجھ لیا جاتا ہے۔ ماں شاید یہ سوچتی ہے کہ وہ بیٹی کو مضبوط بنا رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اس کے اندر ایک ایسا اندھیرا پیدا کر رہی ہوتی ہے جہاں جذبات دم توڑنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر بیٹی اپنی جگہ منفرد ہوتی ہے۔ ہر انسان کی صلاحیت اور سوچ، خوبصورتی اور انداز الگ ہوتا ہے۔ اگر ایک ماں اپنی بیٹی کو دوسروں سے موازنہ کرنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو سراہنا شروع کرے، تو وہی بیٹی ایک دن مضبوط اور بااعتماد اور کامیاب عورت بن سکتی ہے۔ بیٹیوں کو احساس کمتری نہیں بلکہ یہ احساس چاہیے کہ میری ماں کو مجھ پر یقین ہے، اور یہی یقین ایک بیٹی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ نمبر 2، بیٹی کی بات کو اہمیت نہیں دینا۔ بعض مائیں یہ سوچتی ہیں کہ بیٹی کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور اس کے خوف اور اس کی پریشانیاں اور اس کے جذبات صرف وقتی اور فضول چیزیں ہیں۔ اسی لیے جب بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے تو اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا ہے کہ تم بہت سوچتی ہو اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور فضول باتیں مت کرو۔ لیکن ایک ماں شاید یہ نہیں جانتی کہ اس لمحے اس کی بیٹی صرف جواب نہیں بلکہ توجہ اور محبت اور سمجھداری مانگ رہی ہوتی ہے۔ ایک بیٹی دنیا بھر سے لڑ سکتی ہے، لیکن اگر اس کی اپنی ماں اس کی بات نہ سنے تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتی ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ خاموش رہنا سیکھ لیتی ہے۔ وہ اپنے دل کی باتیں چھپانا شروع کر دیتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اپنے دکھ اور خوف اور آنسو بھی اکیلے برداشت کرنے لگتی ہے۔ بہت سی لڑکیاں صرف اس لیے ذہنی دباؤ اور بے چینی اور احساس تنہائی کا شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں کبھی یہ احساس ہی نہیں ملا کہ کوئی مجھے سمجھنے والا بھی ہے۔ یاد رکھیں، جب ایک ماں اپنی بیٹی کی بات غور سے سنتی ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں سنتی بلکہ اپنی بیٹی کے دل کو سہارا دے رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بیٹی کو مشورے سے زیادہ صرف ایک ایسے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ بغیر ڈرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی مضبوط اور پر اعتماد اور ذہنی سکون والی انسان بنے تو اس کی بات سننا سیکھیں، کیونکہ جس گھر میں بیٹی کی آواز کو اہمیت ملتی ہے وہاں سین کی شخصیت بھی خوبصورتی سے پروان چڑھتی ہے۔ نمبر 3، ہر وقت بیٹی پر تنقید کرنا۔ کچھ مائیں انجانے میں اپنی بیٹی کی تربیت کے نام پر ہر وقت اس پر تنقید کرتی رہتی ہے، کبھی اس کی شکل پر بات اور کبھی اس کے بولنے کے انداز پر، کبھی اس کی عقل پر اور کبھی اس کے ہر چھوٹے بڑے کام میں صرف غلطیاں نکالنے کو ہی تربیت سمجھتی ہے۔ تمہیں کچھ نہیں آتا اور تم کبھی ٹھیک کام نہیں کر سکتی اور تمہارا انداز ہی عجیب ہے۔ یہ جملے شاید ماں کے لیے عام بات ہوں، لیکن ایک بیٹی کے دل میں یہ الفاظ بہت گہرے زخم چھوڑ جاتے ہیں۔ شروع میں بیٹی کوشش کرتی ہے کہ خود کو بہتر ثابت کرے، لیکن جب ہر بار اسے صرف تنقید ہی ملے تو وہ آہستہ آہستہ خود پر یقین کھونے لگتی ہے۔ پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتی، اپنی آواز اور اپنی شکل اور اپنی باتوں یہاں تک کہ اپنی شخصیت سے بھی خوف محسوس کرنے لگتی ہے۔ ایسی لڑکیاں اکثر زندگی میں ہر قدم ڈرتے ہوئے رکھتی ہیں، انہیں ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں پھر کوئی مجھے غلط نہ کہہ دے اور کہیں لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں، اور یہی خوف ان کی صلاحیتوں کو دبا دیتا ہے۔ وہ اپنی رائے دینا چھوڑ دیتی ہیں اور اپنے خوابوں کو چھپانے لگتی ہے اور اندر ہی اندر خاموشی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، تنقید انسان کو تب سنوارتی ہے جب اس میں محبت اور نرمی اور حوصلہ افزائی شامل ہو، لیکن اگر ہر وقت صرف خامیاں گنوائی جائیں تو ایک بیٹی خود سے محبت کرنا بھول جاتی ہے۔ ایک ماں اگر اپنی بیٹی کی غلطیوں کے ساتھ اس کی خوبیوں کو بھی سراہنا سیکھ لے تو وہی بیٹی اعتماد کے ساتھ زندگی کا ہر امتحان جیت سکتی ہے، کیونکہ بیٹی کو کامل اور مکمل بنانے سے پہلے اسے یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ وہ قابل محبت ہے۔ نمبر 4، بیٹی کو محبت کی بجائے خوف دینا۔ کچھ گھروں میں بیٹیوں کی تربیت محبت سے نہیں بلکہ خوف اور ڈانٹ اور غصے اور سختی سے کی جاتی ہے۔ ہر وقت اونچی آواز اور ہر چھوٹی بات پر غصہ اور ہر غلطی پر سخت رویہ۔ ایسے ماحول میں رہنے والی بیٹیاں بظاہر خاموش تو ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ بعض مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ زیادہ سختی سے بچیاں قابو میں رہتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ پاتی کہ یہی سختی ایک دن بیٹی کی ہنسی اور اس کا اعتماد اور اس کی شخصیت چھین لیتی ہے۔ وہ بیٹی جو ہر وقت کی ڈانٹ سن کر بڑی ہوتی ہے، وہ اپنی بات کہتے ہوئے بھی ڈرنے لگتی ہے۔ وہ ہر کام کرتے ہوئے گھبراتی ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو پھر غصہ کیا جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے جذبات چھپانا سیکھ لیتی ہے۔ وہ اپنی پریشانی کسی سے بیان نہیں کرتی اور اپنے آنسو اکیلے بہاتی ہے، اور باہر سے مضبوط نظر آنے والی وہ لڑکی اندر سے بے حد کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، خوف صرف وقتی خاموشی دے سکتا ہے لیکن ایک پر اعتماد اور خوش شخصیت کبھی پیدا نہیں کر سکتا۔ ایک بیٹی اس گھر میں خوبصورتی سے پروان چڑھتی ہے جہاں اسے عزت سے سمجھایا جائے اور محبت سے سنا جائے اور غلطی پر ذلیل کرنے کے بجائے سنبھالا جائے۔ ماں کی نرم آواز اور اس کی شفقت اور اس کا اعتماد، یہی چیزیں ایک بیٹی کو ذہنی سکون اور مضبوط شخصیت دیتی ہے، کیونکہ جن بیٹیوں کو محبت ملتی ہے وہ دنیا کے ہر خوف کا مقابلہ کرنا سیکھ جاتی ہے۔ نمبر 5، بیٹی کی عزت نفس کو مجروح کرنا۔ ایک بیٹی کے لیے دنیا میں سب سے محفوظ جگہ اس کا گھر ہوتا ہے اور سب سے محفوظ رشتہ اس کی ماں کا، لیکن جب یہی ماں اپنی بیٹی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا شروع کر دے تو وہ بیٹی اندر سے بکھرنے لگتی ہے۔ کبھی لوگوں کے سامنے ڈانٹ دینا اور کبھی اس کی کمزوریوں کا مذاق الفاڑنا اور کبھی اس کی ذاتی باتیں دوسروں کو بتا دینا۔ یہ سب چیزیں بظاہر معمولی لگتی ہیں لیکن ایک بیٹی کے دل میں بہت گہرے زخم چھوڑ جاتی ہے۔ بہت سی مائیں ہنسی مذاق میں کہہ دیتی ہیں کہ یہ تو بچپن سے ہی ایسی ہے اور اسے تو عقل ہی نہیں، پھر دوسروں کے سامنے اس کی غلطیاں بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ جس لمحے ایک بیٹی خود کو دوسروں کے سامنے شرمندہ محسوس کرتی ہے، اسی لمحے اس کے دل میں اپنا اعتماد ٹوٹنے لگتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ لوگوں سے دوستانہ ماحول میں بات کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اپنی باتیں چھپانے لگتی ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری بات کا مذاق نہ بن جائے،
اور جب ایک بیٹی کو اپنی ماں پر ہی اعتماد نہ رہے تو پھر وہ نہ خود پر یقین کر پاتی ہے اور نہ ہی دوسروں پر آسانی سے بھروسہ کر پاتی ہے۔ یاد رکھیں، بیٹی کی عزت نفس اس کے دل کا سب سے نازک حصہ ہوتی ہے۔ اگر ماں اسے عزت دے اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے اور اس کی کمزوریوں کو دنیا کے سامنے لانے کے بجائے محبت سے سنبھالے تو وہی بیٹی ذہنی طور پر مضبوط اور پراعتماد انسان بنتی ہے، کیونکہ ایک ماں کے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے، وہ بیٹی کی پوری شخصیت کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ نمبر 6، بیٹی کو صرف قربانی سکھانا خودداری نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی بیٹیوں کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ خاموش رہو اور صرف برداشت کرو اور اپنی خوشیوں سے پہلے دوسروں کا سوچو، اور آہستہ آہستہ وہ یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ شاید ایک اچھی بیٹی بننے کا مطلب صرف قربانی دینا ہی ہے۔ اگر ایک ماں اپنی بیٹی کو صرف برداشت کرنا سکھائے لیکن اپنی عزت اور اپنی رائے اور اپنی خودداری کی اہمیت نہ سکھائے تو وہ بیٹی بڑی ہو کر اپنی ذات کو بھول جاتی ہے۔ پھر وہ ہر رشتے میں صرف دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، وہ نہیں کہنا بھول جاتی ہے، وہ اپنی تکلیف چھپا کر مسکراتی رہتی ہے اور اپنے خواب قربان کر دیتی ہے، اور ہر بار خود کو پیچھے رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی ناراض نہ ہو۔ باہر سے لوگ اسے بہت اچھی اور بہت صابر اور بہت فرمانبردار کہتے ہیں، لیکن اندر سے وہ لڑکی آہستہ آہستہ خالی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ ذہنی طور پر تھک جاتی ہے کیونکہ اس نے پوری زندگی دوسروں کے لیے جینا سیکھا ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ یاد رکھیں، قربانی دینا بری بات نہیں، لیکن اپنی عزت نفس کھو دینا کبھی اچھائی نہیں ہوتی۔ ایک ماں کو اپنی بیٹی کو یہ ضرور سکھانا چاہیے کہ وہ دوسروں کی عزت کرے لیکن اپنی ذات کی بے عزتی کبھی برداشت نہ کرے۔ وہ محبت ضرور کرے لیکن اپنی خوشیوں کو مکمل طور پر دفن نہ کرے۔ وہ رشتے نبھائے لیکن اپنی پہچان نہ کھوئے، کیونکہ ایک مضبوط بیٹی وہ نہیں ہوتی جو ہر ظلم خاموشی سے سہ لے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو محبت کے ساتھ اپنی قدر کرنا بھی جانتی ہو۔ یاد رکھیں، ایک ماں صرف بیٹی کو جنم نہیں دیتی بلکہ اس کی سوچ اور اس کی ہمت اور اس کی خودی اور اس کے مستقبل کی بنیاد بھی رکھتی ہے۔ اگر ماں محبت اور عزت اور اعتماد اور سمجھداری دے تو ایک بیٹی دنیا کی ہر مشکل کا مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت بن سکتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہر ماں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی سمجھ عطا فرما اور ہر بیٹی کے دل کو محبت اور عزت اور سکون سے بھر دے اور مضبوط بنا دے۔ آمین ثم آمین۔